میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنے بھی اعمال زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کر لیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہر عمل کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کی نسبت بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں، چھوٹی موٹی بیماری بخار کی پرواہ نہ کریں۔ یہ سیزن ہے کمائی کا، ہمیں اس میں خوب کمائی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں جو ضروری اعمال ہیں کرنے کے، ان میں سب سے پہلا عمل ہے روزے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات فرمائی کہ جو موجود ہے یعنی سفر پہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ کوئی بھی عمارت اپنی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، تو آپ کے اسلام کی عمارت بھی اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے اسلام کی عمارت مضبوط رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کو ٹھیک کر کے، اپنے عقیدے کو درست کر کے، اور واحتسابا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گویا روزے سے بخشش ملتی ہے، اللہ آپ کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے روزے کے اجر کے حوالے سے فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس نے روزے کا کتنا اجر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کو بڑھا کر 10 گنا سے لے کر الی 700، 700 گنا تک بڑھاتا ہے اللہ اجر کو۔ ایک عمل ہے، اس کے اجر، اس کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزوں کے علاوہ باقی عبادات میں اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی فانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن ایک چیز کو خاص کرنے کے لیے، جیسے کوئی اپنے باقی بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے سے راضی ہو تو کہو یہ میرا بیٹا ہے، تو باقی بیٹے بھی اس کے ہیں، لیکن یعنی اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میری وجہ سے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنی شہوت سے کو چھوڑتا ہے، تو یہ میری وجہ سے کرتا ہے، لہذا میں ہی اس کو بدلہ، یعنی اس کا بدلہ 700 گنا سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی کیفیت کے مطابق ہوگا۔ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ نمبر لگتے ہیں ہر عبادت کے، 10 میں سے 10 بھی ملتے ہیں، 10 میں سے 8 بھی ملتے ہیں، 10 میں سے 6 بھی ملتے ہیں، یعنی نمبر لگتے ہیں۔ آپ کے دل کی کیفیت اور تقوی کے مطابق اللہ نمبر دیتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہمارے دلوں کی باتوں کو۔
इसलिए अपने दिलों को पाक साफ करके अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई दिखलावा, कोई मिलावट ना हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखिए। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदार को दो खुशियाँ नसीब होती हैं। इज़ा अफ्तर फरह, जब अफ्तारी करता है माशाअल्लाह हशाश बशाश हो जाता है तो खुश होता है। और फरमाया वाइदा लकिया रब्बहु फरिहा, और जब अपने रब से मिलेगा और रोज़े का अजर और सवाब पाएगा तो उस वक़्त भी बड़ा खुश होगा। दो खुशियाँ इसको मिलती हैं। ये नबी बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर रोज़ा एक ढाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े ढाल हैं, बिल्कुल जब रोज़े से हो फला यरफुस वला यस्खब, तो ना कोई बेहुदा काम करें और ना लड़ाई झगड़ा करें, और अगर कोई आपको गाली दे तो कहें फलयकुल इन्नी इम्राउन साइमुन, भाई मैं रोज़े से हूँ। बस इतना कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, अगले को खुद शर्म आ जाएगी कि रोज़े से है और मैंने इसके साथ ज़्यादती की है। इसलिए फरमाया अस्सियामु जुन्नतु, ये ढाल है। फरमाया कि जैसे जंगों में ढाल से इंसान अपने आप को बचाता है तो रोज़ा रखकर ये गुनाहों से बचता है। रोज़ा रखने से इंसान झूठ बोलता अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं बोलता, वो समझता है मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं अब इसके साथ ज़्यादती ना करूं। तो गोया रोज़ा ढाल है गुनाहों से बचाने की, एक ढाल अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बना दिया। फिर रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा रखा है जिसका नाम बाबुर रैयान। बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए जन्नत के में 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा मखसूस कर दिया। अल्लाह ने हर मकसद के लिए एक एक दरवाज़ा रखा है, और उसमें से नमाज का दरवाज़ा, जिहाद का दरवाज़ा, रोज़े का दरवाज़ा। तो जब ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की तो आवाज़ दी जाएगी हर दरवाजे पर से कि आप इधर से आएँ, आपका ये दरवाज़ा है, इधर से आएँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा कि जिसको हर दरवाजे से आवाज़ आ रही हो कि आप इधर से आएँ? आपने फरमाया हाँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उन्हीं में से हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए बाबुर रैयान के नाम से एक ख़ास दरवाज़ा बनाया है जिसमें आप दाखिल होंगे। और फरमाया इस जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे, उगलिका फलम युदखिल फलम यदखुल मिन्हु अहद, फिर वो बंद कर दिया जाएगा और कोई और नहीं दाखिल हो सकेगा। इसी तरह रोज़ों के बारे में आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोज़े शफाअत करेंगे, कुरान और रोज़े दोनों आपकी सिफारिश करेंगे। फरमाया कुरान कहेगा, दोनों सिफारिश करेंगे बंदे की क़यामत के दिन। कुरान, रोज़े कहेंगे कि ए रब मनातुहु ताम, मैंने इसे खाने पीने से रोके रखा, वश्शहवा, और शहवत से रोके रखा, फशफ़अनी फ़ी, मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल कीजिए। अल्लाह से रोज़े सिफारिश करेंगे। वयक़ुलुल कुरान, और कुरान कहेगा जिसकी हम तिलावत करते हैं, वो कहेगा मनातुहु नौम बिल्लैल, मैं रात को इसको नींद से रोके रखा मैंने, यानी ये मुझे पढ़ता रहता था, सुनता रहता था, तरावियों में सुनता रहता था, मैंने इसे रोक के रखा नींद से। फशफ़अनी फ़ी, मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए इसके बारे में। काला, तो आप फरमाते हैं फ़युशफ़अन, दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाए। इसलिए मेरे भाइयों, आप वो खुश नसीब हैं, लेकिन शर्त ये है कि रोज़े का हक अदा करें और तिलावत का हक अदा करें कि तदब्बुर, तज़क्कुर, तफक्कुर उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही कुछ नहीं, उसका भी अजर मिलेगा, लेकिन उसका हक अदा करना चाहिए, उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह रोज़े के हवाले से बात चल रही है
تو آخری بات روزہ خوروں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے. فرمایا، یہ ابو امامہ الباہلی صحابی ہیں، راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے اور انہوں نے میرے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی پر چڑھنے کا کہا. تو ہم اس پر چڑھنے لگے. بہت دشوار پہاڑی تھی. فرمایا پھر چوٹی پر جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چلانے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے، آگے چلیے. پھر آگے لے جایا گیا. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزوں کے دنوں میں یہ کھایا پیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بغیر وجہ کے روزہ مت چھوڑیں. پوری زندگی کے آپ روزے رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری زندگی کے روزے رکھ لیں. اگر آپ نے رمضان کا روزہ ایک چھوڑ دیا تو اس کے بدلہ پوری زندگی کا روزہ رکھ کر بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ روزہ ہمیشہ رکھیں. دوسرا رمضان المبارک میں جو کرنے کا کام ہے وہ ہے قیام رمضان، تراویح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایماناً واحتساباً، وہی جملہ ہے، یعنی اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا یہ بخاری مسلم کی روایت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز پڑھائی. پہلے دن آدھی رات کے وقت آپ نے نماز پڑھائی. کم لوگ تھے، جتنے بھی لوگ موجود تھے آپ نے انہیں جماعت کروائی. دوسری رات پہلے سے زیادہ لوگ تھے، آپ نے دوسری رات بھی جماعت کروائی. پھر تیسری رات بھی آپ نے جماعت کروائی. چوتھی رات لوگ آ گئے، مسجد کم پڑ گئی، یعنی اتنی تعداد میں لوگ آئے اور آپ نہ تشریف لائے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا. فرمایا لم یخفا علی مکانکم، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ولیکنی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، فتعجزوا عنہا، اور تم اسے پورا نہ کر سکو، پڑھ نہ سکو، عاجز آ جاؤ اور اس کو پورا نہ کر سکو. اس لیے کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے تو آپ نے مہربانی یہ فرمائی کہ چوتھے دن نہیں آئے کہ کہیں نماز فرض نہ ہو جائے. ان تینوں دنوں میں سب مانتے ہیں کہ 8 اور 3 وتر 11 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور ہم پابند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تعداد جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ دیکھیں سنت 8 ہے، آپ 20 پڑھ لیں، آپ 30 پڑھ لیں، آپ 40 پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج، نفلی عبادت ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سنت 8 ہے، اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھتے رہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سنت 8 ہی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت آتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعات پڑھنے کا ہی حکم دیا تھا، اور جو 20 کا کہتے ہیں ان میں صحیح وہ حدیث درست صحیح نہیں. اس میں ایک راوی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو یہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نفلی عبادت ہے. یعنی اگر آپ سنت کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں 8 پڑھ لیں، اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے رہیں، جتنے مرضی پڑھیں، لیکن اسے سنت نہ سمجھیں، سنت 8 ہی. اسی طرح تیسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ ہے صدقہ کرنا.
اور دیگر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، بہت سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں حد سے زیادہ سخاوت کرنے لگ جاتے، بہت سخاوت کرتے، اور خاص طور پر جب حضرت جبریل رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ انہیں قرآن مجید سناتے تھے، تو پھر تو آپ تیز ہوا کی طرح سخاوت کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اور اسی طرح من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کو مل جاتا ہے، اور جو روزہ افطار کرنے والا جس کو آپ نے افطار کروایا اس کا بھی اجر آپ کو ملتا ہے، اور اس سے کم کر کے نہیں ملتا، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھیں، اور قرآن مجید اگر 2 دفعہ پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھیں۔ تو اس کی تلاوت کرنا یہ کیونکہ رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک حرف پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں اگر آپ نے قرآن مجید میں الف لام میم پڑھا۔ 5ویں چیز ہے دعا، ذکر اور استغفار، اس کا اہتمام کریں۔ یعنی 3 دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک دعوت الوالد لولدہ، اگر والد یا والدہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور ودعوت المسافر، اور جو مسافر کی دعا ہے یہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا ان الصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، اگر روزہ کھولنے والا افطار کرنے والا اس وقت جو دعا کرتا ہے تو ما ترد، وہ رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ کی یہ روایت۔ اب کچھ روزوں کے آداب، ان میں سب سے پہلی بات نیت۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ صبح ہونے سے پہلے، فجر یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ جب رات کو نیت کر لیتے ہیں تو یہ نیت ہو جاتی ہے کہ صبح اٹھیں گے روزہ رکھیں گے، یہی نیت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس کے لیے زبان کی ادائیگی، زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بھی ضروری نہیں۔ یہ ویسے بھی ہندوستان میں بیٹھ کے دعا بنائی گئی اور اس میں غلطی رہ گئی۔ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ہم چاند کے اعتبار سے مغرب سے اگلا دن شروع ہو چکا ہے، سورج کے اعتبار سے رات 12 بجے اگلا دن شروع ہو گیا، اور دونوں اعتبار سے ہم صبح کو اگلے دن میں ہیں اور کہتے ہیں کہ کل کی روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ غلطی رہ گئی۔ تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی زبان سے ادائیگی ضروری نہیں۔ اور پھر سحری کھانا، آخری ٹائم میں کھانا، یہ سنت ہے اور اس کا بڑا اجر ہے، اور سحری میں برکت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، بخاری مسلم کی روایت۔ سحری ضرور کھاؤ، یعنی اور اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام۔ اور آخری وقت میں سحری کھا کے سو نہ جائیں، نماز چلی جائے گی۔ آخری وقت میں سحری کھانا افضل ہے۔ آخری وقت سے مراد جو فجر کی اذان سے پہلے آخری وقت۔ اسی طرح جھوٹ، بہتان ترازی، غیبت، گالی گلوچ، طعن تشنیع سے روزے میں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ روزے سے ہوں، آپ کی آنکھ کا روزہ ہو، آپ کے کان کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا روزہ ہو، آپ کے پاؤں کا روزہ ہو،
ایک ایک अंग کا रोज़ा हो। इससे बचना चाहिए। हाँ जी, जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं। इसलिए हमें ये बताया गया है कि रोज़ा अगर रखना है तो अपने जिस्म से कोई गलत काम नहीं कर लेना। इसी तरह एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े का सौम का तर्जमा है रुक जाना। और आप वजाहत करते हैं कि इसका मतलब खाने पीने से सिर्फ रुक जाना नहीं है, बल्कि लग़वियात और बेहयाई और बेहूदगी से रुकना भी ज़रूरी है। तो इस तरह अगली बात जो है रोज़े के आदाब में वो अफ्तारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, जब तक अफ्तारी फौरन करेंगे सूरज गुरूब होते ही लोग बेहतरी में रहेंगे, लोग खैर में रहेंगे। यानी वो सही लोग हैं जो फौरन ये 2 मिनट का जो एहतियात करना है इसकी कोई दलील नहीं। ये 2 मिनट रोज़ा सूरज गुरूब हो गया, लेकिन अब एहतियातन 2 मिनट आप ये कन्फर्म कर लें कि सूरज गुरूब हो गया है कि नहीं। अगर हो गया तो फिर आप फौरन रोज़ा अफ्तार करें। इसी में अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन ताज़ा खजूर से रोज़ा अफ्तार फरमाते। अगर वो मुयस्सर ना होती तो खुश्क खजूर से, जैसा कि आजकल हम करते हैं, और अगर वो भी मुयस्सर ना होती तो पानी से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है। इसी तरह जो अफ्तारी की दुआ हमारे यहाँ राइज है उसके बारे में भी सुन लीजिए कि एक दुआ है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये अल्फाज एक हदीस में आते हैं, लेकिन उस हदीस में भी कलाम है। ये अल्फाज मौजूद हैं लेकिन उस हदीस में कलाम है। और वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु के अल्फाज तो किसी हदीस में है ही नहीं। तो बेहतर ये है जो अल्लाह के नबी ने दुआ बताई वो है कि ज़हब ज़मा, प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक, आंतें तर हो गई, वसबतल अजर इंशाअल्लाह, और अजर भी इंशाअल्लाह पक्का हो गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, इसे पढ़ना चाहिए। यानी ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक वसबतल अजर इंशाअल्लाह। तो इस तरह इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये रोज़ों के आदाब में ये बातें शामिल हैं। कुछ मसाइल जो रोज़ों से मुताल्लिक हैं उनका भी आप ख्याल रखें। फरमाया अहादीस की रोशनी में कि भूल कर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मन ज़रअहुल कय्यु फलैसा अलैहिल कज़ा, जिसको खुद काया आ जाए तो उस पर कज़ा नहीं है, यानी उसका रोज़ा नहीं टूटता अगर खुद काया आ गया। लेकिन वमन इस्तक़ा आमदन, जो जानबूझकर कह करे, मुंह में डालकर उंगली और कह करे जानबूझकर, तो वो रोज़ा उसका टूट जाएगा और वो कज़ा करे, यानी वो रोज़ा दोबारा रखे। तो इस तरह अगर खुद ब खुद कह आ गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसवाक, तेल लगाना, खुशबू लगाना, सुरमा, आँखों में दवाई डालना, इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। इह्तिलाम की सूरत में नहाना ज़रूरी है, रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो इंसान के इख्तियार में नहीं, तो रोज़ा नहीं टूटता। और जुम्बी हालत में अगर टाइम कम है, नहाना ज़रूरी है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं, रोज़े के बाद नमाज से पहले नहा लें। यानी रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं, बस वज़ू कर लें और खाना सहरी खा लें, रोज़ा रख लें और फिर बाद में नहाकर नमाज के लिए चले जाएं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इसी तरह बीमार, मुसाफिर, बूढ़ा, हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत के अगर रोज़ा ना रखे तो इसकी रुख्सत है। अगर वो रोज़ा ना रखे तो इसकी रुख्सत है, लेकिन ये सब बाद में रोज़ा रखेंगे, ये सब बाद में रोज़ा रखेंगे। अलबत्ता
وہ بوڑھا جو انتہا درجے کا بوڑھا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا روزہ رکھنا، اور ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کا بظاہر نہیں لگ رہا، وہ اگر روزہ رکھ لے، ڈر ہے کہ وہ مر نہ جائے، فوت نہ ہو جائے، تو یا اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے اور وہ اتنا بیمار ہے، تو وہ پھر فدیہ دے، صرف وہ فدیہ دے۔ یہ نہیں کہ آپ کو بخار آ گیا یا کوئی ہلکا پھلکا یعنی مسائل ہیں تو آپ کہیں جی میں فدیہ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فدیہ وہ دے جو بعد میں روزے نہ رکھ سکے۔ وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اسے اجازت ہے کہ اگر وہ روزے نہ رکھے لیکن بعد میں وہ خود رکھے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اگر رکھوا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر رکھوا بھی لے لیکن وہ خود رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمت دے گا، تو وہ اگر فدیہ دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ 2 سال دودھ پلانا ہے تو وہ پھر روزے آ جائیں گے، عین ممکن ہے کہ بعد میں وہ رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس لیے وہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ روزہ اگر نہ رکھے تو وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ جی اسی طرح نمازوں کی پابندی کریں، سستی نہ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنی زبان کو لگام دیں۔ ذرا یہ سخت لفظ ہے، مقصد یہی ہے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں، اور ہر قسم کی جو بیہودہ باتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، فضول باتوں سے بچیں، اور بری باتیں غیبت کرنا اس سے بچیں۔ یہ روزے کی برکت سے اگر سگریٹ چھوڑی ہے تو اب چھوڑ ہی دیں، اگر 1 مہینہ صبر کیا ہے تو اس کے بعد بھی روزے کی برکت سے اگر سگریٹ، یہ نشہ ہے اور یہ حرام ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خوشبو کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سگریٹ، کیونکہ بدبو ہے اور آپ خوشبو ہر وقت استعمال کریں گے تو یہ خود بخود لوگوں نے تجربہ کیا ہے چھوٹ جاتی ہے، تو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے کی ضرورت۔ ڈرامے، فلمیں اور ٹیلی ویژن سے پرہیز کریں، یعنی یہ ڈرامہ جو ہوئے ڈرامہ اسے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ یہ سیزن ہے کمائی کا، اس میں خوب کمائی کر لیں۔ فضول جو کاروباری جانتا ہے کہ میں کاروبار نہیں کروں گا تو کہاں سے کماؤں گا سیزن میں، تو وہ کبھی ٹیلی ویژن پہ نہیں لگا رہتا، وہ فلمیں نہیں دیکھتا، وہ پھر اپنے کاروبار میں رکھتا، کیونکہ دنیا سے محبت ہے۔ تو میرے بھائی آخرت سے بھی محبت کریں نا، وہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو بھی روزے رکھنے کا عادی بنائیں۔ میں جب میرے بچے چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کو کہتا تھا کہ بچوں کے 2 روزے ہوتے ہیں، ایک صبح سے ظہر تک اور ایک ظہر سے مغرب تک۔ اب وہ صبح سے ظہر تک بالکل کچھ نہیں کھاتے، عادی بنانا ہے نا، عادی بنانا ہے، پھر ظہر کو کھا لیا، پھر مغرب تک کچھ نہیں کھاتے۔ یعنی اس طرح بچے، ان پر ابھی فرض نہیں ہے، انہیں عادی بنانے کے لیے اس طرح مائل کیا جا سکتا۔ عادی بنائیں اپنے بچوں کو، ابھی بنیں گے تو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک کالی عورت ہے، اس سے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں آپ روزے سے ہیں، کہتی ہاں، یہ بوتل پکڑائی اسے اور کہنے لگا کہ اگر آپ یہ ایک گھونٹ پی لیں تو یہ میرے پاس ایک تھدی تھی پوری ڈالروں کی، وہ یہ باہر کے ملک کی بات، تو میں تمہیں یہ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں، یہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایک اور تھدی نکالی، ایک اور تھدی نکالی اور وہ دی اس کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے ایک بہت قیمتی فون، اب مجھے تو نام نہیں آتے، وہ نکال کر اس کو کہا کہ یہ دوں گا اگر تم یہ ایک گھونٹ پی لو، تو اس نے نہیں پی۔ آخرکار اس نے اس کو تحفہ دیا، اور یعنی یہ ہے مسلمانی، اللہ سے استقامت مانگے۔ اللہ، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ میں میرے گلا خشک ہو جاتا ہے، میں بار بار پانی پیتا ہوں، نہ پیوں تو گلا خشک ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ اتنی مدد کرتا ہے کہ رمضان میں ذرہ برابر بھی مجھے دقت نہیں ہوتی. پورا روزہ کبھی بھی اب تو ایسے بھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہو گیا, تو یہ اللہ پہ توکل کریں تو انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.